بس حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں آنے سے پہلے، آدم علیہ السلام کے وجود میں آنے سے پہلے ہمارے نبی خلیفہ عالم معنوی تھے، تمام عالم میں چھپے ہوئے اللہ کے خلیفہ تھے۔ کیسے مان لیا تم نے کہ آدم پہلے خلیفہ ہو گئے؟ اس لیے معراج ہوئی تھی تاکہ لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ نبی دوسرا خلیفہ تھا۔ سمجھ گئے؟ لاکھوں سال لگے ہیں صوفیزم کو اسٹیبلش کرنے میں۔ اللہ جب لاکھوں سال کے بعد انسان جب ایجوکیٹ ہو گیا، لٹریٹ ہو گیا، جب سویلائزڈ ہو گیا، کلچرڈ ہو گیا، ننگا انسان تھا، وہاں سے جب یہاں تک آ گیا، اب ٹائم آ گیا ہے معراج یعنی عروج کا، انسان کے عروج کا، انسان کے کلائمیکس کا، اسے معراج کہتے ہیں۔ اب یہ لے جاؤ اور علی کو دے دو، تمہارا کام ہو گیا، کیونکہ اسی ولایت کے لیے میں نے دنیا بنائی تھی۔ آدم علیہ السلام کے وجود میں آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے۔ جیسے حضرات صوفیہ عالم مثال و عالم برزخ، جیسے حضرات صوفیہ عالم مثال اور عالم برزخ اور حیات مثالی کے نام سے موسوم کرتے ہیں، جسے صوفیہ کرام اسے عالم مثال کہتے ہیں۔ جسے حضرات صوفیہ جہاں رسول اللہ نبی تھے اس کو حضرات صوفیہ کہتے ہیں کہ عالم مثال میں تھے، عالم برزخ میں تھے، اور عالم حیات مثالی کے نام سے بھی اسے کہتے ہیں کہ حیات مثالی۔ اس میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ سورہ المائدہ آیت نمبر 3، اور آدم علیہ السلام اور ان کے بعد دوسرے اولو العزم انبیاء علیہ السلام سوری یعنی ظاہری دنیا کے خلیفہ تھے۔ سمجھ گئے؟ جی۔ آدم علیہ السلام سے لے کے 1,24,000 یا 2,40,000 یا لاکھوں انبیاء، یہ جو خلیفہ تھے یہ عالم سوری کے تھے، ظاہری عالم، اور عالم معنوی کے جو خلیفہ تھے باطن کے وہ رسول اللہ تھے۔ تو اب بتاؤ باطن بڑا ہوا کہ ظاہر؟ اور ہم لوگ اہل باطن ہیں الحمدللہ۔ یہ جتنے بھی تھے ظاہری عالم کے خلیفہ تھے، جس کا مفہوم ربا مسکون اور پہاڑ اور جزائر ہیں، بلکہ شیخ محی الدین ابن عربی فتوحات مکی میں تحت الثری سے لے کر 7ویں آسمان کو دنیا میں شمار کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اول و آخر ظاہر اور باطن پر آ حضرت کا تصرف ہے، کنٹرول ہے، کمانڈ ہے، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے نعمت الہی آپ پر ختم ہوئی۔ اب پڑھو 5/3، وہ جو آیت کیوں نازل ہوئی تھی سن لو، کون سی نعمت تھی وہ یہ نعمت تھی، اول آخر ظاہر باطن سب کچھ آپ کے کنٹرول میں دے دیا گیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اللہ نے کہ آج اللہ نے ساری نعمت تم پہ تمام کر دی، یعنی یہاں تک کہ میں تمہیں بتاؤں، میں بار بار کہتا ہوں یہ تو ہو گیا، یہاں اشارہ ہو رہا ہے غیر خلق کا، مقام محمود کا، یہاں اشارہ مقام محمود ہے، وہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب پڑھ لو آخری سیگمنٹ 3 نمبر آیت کا، مائدہ کی آخری سیگمنٹ۔ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، ہاں، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ وہ یہی تھی۔ اس وجہ سے اول آخر ظاہر باطن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف ہے، اسی لیے نعمت الہی آپ پر ختم ہو گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یعنی آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ یہی وہ نعمت، یعنی آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر ختم کر دی۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حج الوداع کے بعد مدینہ طیبہ روانہ ہوئے، جب رسول اللہ حج الوداع کے بعد مدینہ طیبہ روانہ ہوئے تو غدیر خم کے مقام پر، سنو، تو غدیر خم کے مقام پر جبرائیل علیہ السلام آئے، جبرائیل علیہ السلام آئے تھے غدیر خم پر، اور آیا مذکورہ آپ پر پڑی اور وفات کی خبر دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی داؤد علیہ السلام کی طرح تمام اصحاب کو جمع فرمایا۔ سن لو،
رسول اللہ نے بھی داؤد علیہ السلام کی طرح تمام اصحاب کو جمع فرمایا اور جمع فرما کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنا خلیفہ مقرر کیا. تو پھر ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. یا اللہ دوست ہو جا اس کا جو علی سے دوستی کرے، دشمنی کر اس سے جو علی سے دشمنی، صلح کر اس سے جو علی سے صلح کرے، اور جنگ کر اس سے جو علی سے، یعنی علی کا دشمن خدا کا دشمن ہو. تو آپ نے اعلان کیا. اعلان کے بعد یہ 3 نمبر آیت نازل ہوئی کہ آج ساری نعمت تم پر تمام کر، تمہارا آنے کا وقت ہو گیا ہے، ساری نعمتیں تم پر تمام. اب جو دین اسلام چلے گا اس کا امام ولی ہوگا، اس کا کام ہوگا نبی والا. اے محمد کام تو تمہارا ہی ہوگا، بس اس کی پوسٹ ڈیزگنیشن چینج ہو جائے گی، وہ ولی کہلائے. اب کیا ہوا صاحب؟ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو وفات کی خبر دی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی داؤد علیہ السلام کی طرح تمام صحابہ کو جمع فرما کر حضرت علی کو اپنا خلیفہ مقرر فرمایا. چنانچہ یہ واقعہ معتبر کتب سے ثابت ہے، واللہ عالم بالصواب. اب ہم جو ہے اس کا مقدمہ پڑھیں گے. ابھی تک ہم نے اس کا انٹروڈکشن پڑھا تھا، یہ انٹروڈکشن تھا. اب ہم اس کا مقدمہ پڑھیں گے اور مقدمہ تقریباً 3 پیج کا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.